بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکشن 175 سی فنانس ایکٹ 2025 کے تحت انسرٹ کیا گیا ہے اور اس سیکشن کو پیرالل سیکشن 38 آف سیل ٹیکس ایکٹ 1990 ایف بی آر نے مانیٹرنگ کے لیے مختص کیا ہے۔ اور اس کے بعد جس طرح سیل ٹیکس میں جو رجسٹرڈ لوگ تھے، ایف بی آر کے افراد آفیسران جا کر ٹیکس پیئر اور رجسٹر پرسن کو چیک کر سکتے تھے، اسی طرح سیکشن 175 سی میں بھی جو انکم ٹیکس میں ٹیکس گزار ہیں ان کی مانیٹرنگ کا اختیار بھی ایف بی آر کے افسران کو دے دیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں ایف بی آر نے جب مانیٹرنگ کے نام پر نوٹس نکالے اور ڈاکٹرز اور اس طرح کے باقی جو ادارے جو ایف بی آر میں انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ تھے ان پہ جب مانیٹرنگ بٹھائی تو اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ آئی ایم ایف کے جو ریونیو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کیا جائے۔ سیکشن 38 اور 175 سی کا بے ڈریگ استعمال کیا جا رہا ہے، اور جب ٹیم جاتی ہے کسی ٹیکس پیئر کے پاس تو پھر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم آپ کا ریکارڈ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں کتنے پیسے کتنی ٹیکس کلیکشن دے کر اس کو ختم کرانا چاہتے ہیں۔ ٹیکس پیئر بے شک بالکل صاف ستھرا کام بھی کر رہا ہوگا، لیکن اس کو بھی 40-50 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک، اور ایون کہ میرے پاس ایک کیس ایسا بھی آیا ہے صحیح وال کا جس میں 5 کروڑ روپے جمع کرا کر انہوں نے کیس کو ختم کیا ہے۔ اب 175 سی 75,000 ڈاکٹرز کے اوپر ایف بی آر نے ایک مانیٹرنگ کے نام پر ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے، اور 75,000 ڈاکٹرز پر ٹیمیں بٹھانے کے لیے ایف بی آر کے چیف کمشنرز کو بورڈ کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ اب اس کے اوپر ہمارے جو ڈاکٹرز ملتان میں جو خاص طور پر اور جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں، ہمارے ممبران ہیں، ان کی طرف سے تقاضا کیا گیا کہ آپ ایک ہمیں سیکشن 175 سی میں جو اختیارات ہیں ایف بی آر کے اس کے بارے میں، اور جو ڈاکٹرز اور باقی جو پیسہ جو بزنس مین ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کے پاس جو رائٹس ہیں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائے۔ تو پریزنٹیشن میں نے تیار کی ہے، آئے اس کو دیکھتے ہیں۔ بعد محمد عمران غازی میرا نام ہے اور میں ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن کا جو ایجوکیشن کمیٹی ہے اس کا چیئرمین ہوں۔ انکم ٹیکس 175 سی کے آج ہم دیکھیں گے کہ ایف بی آر کو جو پوسٹنگ ہو رہی ہے فنانس ایکٹ 2025 کے ذریعے جو اس کے سٹاف آ رہا ہے ڈاکٹرز کے پاس رہا کسی اور اداروں میں، تو اس کا اسکوپ کیا ہے، مانیٹرنگ کا اختیارات کیا ہیں، جوریسڈکشن کیا ہے، اور اگر ڈاکٹرز ہیں تو ان کے ٹیکس پیئرز ہیں تو ان کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ فنانس ایکٹ 2025 کے ذریعے انسرٹ کیا گیا ہے۔ اس میں ایف بی آر کے پاس اختیارات حاصل ہیں کہ اپنے آفیسران کو بزنس پرمیسز میں پوسٹ کر سکیں، اور اس کا جو پرپز ہے وہ صرف مانیٹرنگ ہے۔ ابھی سیل ٹیکس کی طرح ریکارڈ اٹھانے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، نہ ریکارڈ چیک کرنے کا اختیار ہے، صرف مانیٹرنگ کرنا ہے، اور یہ آڈٹ اسسمنٹ کا نہیں ہے اختیار ان کے پاس حاصل نہیں ہے، صرف انہوں نے مانیٹرنگ کرنی ہے۔ مانیٹرنگ کیا کرنی ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ نیچر ہے سیکشن 175 سی کی کہ اس کو پریونٹیو اینڈ ریگولیٹری کے پریونٹیو اور ریگولیٹری پرپز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، سرویلنس بیسڈ ہے، نان ایڈجوڈیکیٹری ہے، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، اور نو ٹیکس لیبلٹی کریٹڈ۔ سیکشن 175 میں سی کے تحت ٹیکس کی لیبلٹی کریٹ نہیں ہوگی۔ سیکشن 122 میں جب نوٹس ہوگا تھا اس کے بعد 111 میں نوٹس ہوگا، پھر ہی ٹیکس لیبلٹی کریٹ ہوگی۔ اور مانیٹرنگ کا میننگ کیا ہے؟ مانیٹرنگ کا میننگ یہ ہے کہ آبزرویشن ہوگا، واچنگ ہوگی، پیسو ریئل ٹائم پریزنس ہوگی، نوٹنگ ویزیبل فیکٹس اونلی، کہ جو ایف بی آر کا جو بھی وہاں پر نمائندہ ہوگا وہ سب نوٹ کرے گا جو اس کو نظر آ رہا ہوگا، اور نو انسپیکشن اور ویریفیکیشن، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی جگہ پہ انسپیکشن کرائیں، سمپل اس نے آپ کے بزنس پریمیسز میں آنا ہے اور صرف اس نے ایک جگہ پہ بیٹھ کر آبزرو کرنا ہے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کتنی پروٹیکشن ہو رہی ہے، اور کتنے فیسیں یہ شخص لے رہا ہے۔ اور اس کے بعد مانیٹرنگ میں کیا شامل ہے؟ مانیٹرنگ میں شامل ہے آبزرونگ پروٹیکشن سروسز، آبزرونگ فزیکل اسٹاک، آبزرونگ ورکنگ آورز، اور آفیسرز کیپ آن نوٹس۔ یہ اہم بات ہے، آفیسر آپ سے آپ کا ریکارڈ نہیں مانگ سکتا، آپ نے اپنا کوئی لیجر نہیں دکھانا۔ ایف بی آر کا جو 175 سی میں صرف مانیٹرنگ کرنی ہے، اپنی نوٹ بک لے گا، اور جتنے بھی اس میں آفس آور ہیں آپ کے اگر ڈاکٹر ہے تو نمبر آف پیشنٹس ہیں کتنے آ رہے ہیں، پر پیشنٹ وہ کیا فیس چارج کر رہا ہے، سمپل اس نے رہے آبزرو کرنا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بزنس پرمیسز ہے تو اس میں بھی رہی اس نے آبزرو کرنا ہے کہ کتنا سٹاک آ رہا ہے، کتنا سٹاک آؤٹ ہو رہا ہے، اور دہلی کی پروٹیکشن کیا ہے۔ اسی طرح مانیٹرنگ میں کیا انکلوڈ نہیں ہے؟ نو انسپیکشن آف بکس، نو ایسیس ٹو سسٹمز، آپ کے کمپیوٹر سسٹم کے پاس اس ایسیس 175 سی میں آفیسر کے پاس ہے، اسٹاف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے،
کوئی آپ سے اسٹیٹمنٹ نہیں لے سکتا، اورل وربل آپ سے وہ کہے جی کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں، تو اس کے پاس 175C میں اس کا کوئی بھی پاور نہیں ہے، اور یہ آڈٹ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، سمپل ایک مانیٹرنگ ہے۔ وہ جو بھی آفیسر وہاں پہ اسٹاف بیٹھا ہوگا وہ صرف آبزرو کرے گا اور اپنے پاس جو اس کے پاس نوٹ بک ہے اس میں وہ لکھ سکتا ہے۔ اس کے پاس جو جوریسڈکشن آف آفیسر ہے وہ لمیٹڈ ٹو آبزرویشن ہے، نو انکوائری پاور، اس کے پاس کوئی انکوائری کرنے کی پاور نہیں ہے، نو ریکارڈ کالنگ، اس کے پاس ریکارڈ کو کال کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، اور نو آرڈر اور ڈیمانڈ، اور 175C میرے پہلے بات ہو گئی ہے، اس کے پاس آرڈر یا ڈیمانڈ بنانے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ جو آبزرویشن ہوگی وہ FBR کا جو اسٹاف ہوگا وہ متعلقہ اپنے کمشنر کو دکھائے گا، اور اس کے بعد اگر آبزرویشن بنے گی یا ریکارڈ کے مطابق اگر کنسیلمنٹ بنتی ہوگی تو میکسیمم وہ کنسیلمنٹ کے اوپر ان کو نوٹس ہوگا، لیکن پچھلے سالوں پہ اپلائی نہیں ہو سکتا ریٹروسپیکٹو۔ ہاں اگر بہت زیادہ فرق ہوگا تو پھر وہ پچھلے سالوں کو بھی اس آبزرویشن کی بیس پر نوٹس دے سکتے ہیں۔ اگر پر ڈے کے حساب سے اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ 1500 فیس چارج کر رہا ہے اور اس کے پاس 100 پیشنٹ آ رہے ہیں، تو اگر اس نے اپنا ریکارڈ میں اگر جو سیل سروسز فیس دکھائی ہوئی ہے وہ پچھلے سال 2025 کے مطابق صرف اس نے 10 پیشنٹ پر ڈے کے حساب سے دکھائی ہوئی ہے، تو 90 کا جو ڈفرینس آ رہا ہے اس کے مطابق پھر FBR کا جو کمشنر ہے وہ نوٹس جاری کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھر 175C، 176 اور 177 میں فرق کیا ہے؟ 175C مانیٹرنگ کا ہے، 176 کا اگر آپ کو نوٹس آتا ہے تو وہ آپ سے انفارمیشن مانگی جا رہی ہے، یہ انفارمیشن مانگنے کا سیکشن ہے جس کے تحت کمشنر آپ سے کسی تھرڈ پرسن کی، آپ کی اپنی بھی 176 میں انفارمیشن نہیں مانگی جا سکتی، کسی تھرڈ پرسن کی انفارمیشن وہ مانگ سکتا ہے۔ اور 177 پھر آڈٹ اینڈ ایگزامینیشن ہے، صرف آڈٹ جو ہے وہ بیسیکلی اس میں آپ سے ریکارڈ آپ کا ٹیکس پیئر کا مانگا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس میں کانسٹیٹیوشنل سینسیٹیوٹی کیا ہے کہ آرٹیکل 4 ہے وہ ڈیو پروسیس کے بارے میں بات کرتا ہے، آرٹیکل 18 کہتا ہے جی کہ فریڈم آف پروفیشن ہے، اور آرٹیکل 14 ہے پرائیویسی اینڈ ڈگنیٹی، کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں جو آپ کے پاس فنڈامنٹل رائٹ ہیں جو انشرائنڈ کی ہے بائی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، اس کے تحت آپ اس شخص کو جو بھی آپ کے آفس میں بیٹھا ہوا ہے 175C کے تحت کمشنر چیف کمشنر نے اس کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ آئے اور آپ کے پاس بیٹھے، تو اس صورت میں آپ کے پاس آرٹیکل 4، آرٹیکل 18 اور آرٹیکل 14 کی اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ اس کو اس کی کنوے کر سکتے ہیں۔ اور جو رائٹس ہیں ٹیکس پیئر کے وہ کیا ہیں کہ نو اسکوپ اینڈ ڈوریشن، کہ 175C کا اگر کوئی نوٹس کے تحت کوئی اسٹاف کو تعینات کیا گیا ہے تو اس کو رائٹ ہے کہ وہ اسکوپ اسے معلوم کرے اور اسے اس کی ڈوریشن پوچھے کہ جی کہ آپ 2 دن کے لیے آئے ہیں، ہفتے کے لیے آئے ہیں، مہینے کے لیے آئے ہیں، وہ ڈوریشن دینے کا پابند ہے۔ یہ ابھی لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے۔ اور اسی طرح ریسٹرکٹ آفیسر ٹو مانیٹرنگ، آفیسر کو صرف ریسٹرکٹ کرنا ہے جی کہ آپ صرف مانیٹرنگ کریں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اختیارات حاصل نہیں ہے۔ اور اگر وہ ریکارڈ مانگتا ہے تو آپ اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں، اس کو انکار کر سکتے ہیں جی کہ آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے جب تک کہ 177 میں آپ مجھے آڈٹ میں سلیکشن نہیں کر سکتے، اور اگر اس کے باوجود کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ سیک کر سکتے ہیں جوڈیشل ریویو۔ واٹ ٹیکس پیئر شوڈ ڈو، اس کے ٹیکس پیئر نے کیا کرنا ہے؟ جب اس کے پاس 175C کا نوٹس آئے گا تو اس نے اس کو اکنالج کرنا ہے، اور خاص طور پر جو ڈیٹرز ہیں آپ کے ڈیٹرز کے علاوہ کوئی CFO ہے وہ خود اس اسٹاف کے ساتھ معاملات طے نہ کریں، اس کے ساتھ کمیونیکیشن نہ کریں، بلکہ ایک فوکل پرسن کو اسائن کر دیں کہ جی کہ وہ اس شخص کے ساتھ جو بھی آفیسر آیا بیٹھا ہے آپ کے آفس میں، وہ ایک فوکل پرسن ہوگا جو آپس میں معلومات کو انفارمیشن کو کنوے کرے گا۔ آپ نے ڈائریکٹ کنزرویشن نہیں کرنی۔ اور اسی طرح پھر ایک مانیٹرنگ لاگ بنانا ہے کہ کون شخص کس وقت کس ٹائم پہ آپ کے پاس آیا ہے اور کہاں بیٹھا ہے۔ ایک مکمل مانیٹرنگ لاگ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ یہ ثبوت ہو کہ کتنے افراد آپ کے پاس FBR نے بھیجے ہیں اور کہاں کس وقت کس موقع پر وہ کہاں بیٹھے تھے۔ اور ایک پروٹیکٹیو لیٹرز آپ نے لکھنے ہیں جی کہ FBR کے کمشنر کو جی کہ اب تک کیا معلومات جو مانیٹرنگ لاگ ہے اس کی لسٹ آپ نے FBR کے کمشنر کو بھیجنی ہے تاکہ یہ آپ کے پاس ایک ایسا ڈاکومنٹ آ جائے جو آپ کے پاس آگے جو کسی بھی وقت اگر کوئی کنٹروورسل پیدا ہوتا ہے تو اس کنٹروورسی کو دور کر سکے۔ اور ٹیکس پیئر نے کیا نہیں کرنا؟ ریکارڈ نہیں دینا، سسٹم کی اسیس نہیں دینی، کوئی سائن میمو وغیرہ سائن کر کے نہیں دینا، اور کوئی اورل اسٹیٹمنٹ آپ نے نہیں دینی۔ اسی طرح ڈاکٹرز کے لیے اسپیشل جو میڈیکل ایتھکس ہیں وہ انوالو ہیں، اس میں پیشنٹ کی کنفیڈینشیلٹی انوالو ہے اور انہانس پرائیویسی پروٹیکشن ہر پیشنٹ کو حاصل ہے۔
تو یہ ایسا ڈاٹا جو کہ کسی پیشنٹ کی کانفیڈینشلٹی ہو، پیشنٹ جس کمرے میں چیک کیا جا رہا ہے اس کمرے میں آپ اس کو پرائیویسی کے تحت کسی بھی اسٹاف ممبر کو آنے کی پرمیشن نہیں دیں گے۔ اسی طرح جنرل پیشنٹ فلو ہے، تو آفیسر جو چیک کرے گا وہ صرف جنرل پیشنٹ کا فلو دیکھے گا جی کہ یہ ڈیلی کے 40 پیشنٹ دیکھتا ہے، 50 دیکھتا ہے، پر پیشنٹ فیس کیا لیتے ہیں، کلینک کے آورز کیا ہیں، اور اس کو آپ نے صرف ریسیپشن ایریے کی حد تک آفیسر کو اور اسٹاف کو محدود رکھنا ہے۔ اور آپ کی جو ریڈ لائنز ہے ڈاکٹرز کے لیے کہ آپ نے اپنے کسی پیشنٹ کا ریکارڈ نہیں دینا، کوئی کنفیڈینشیل فائل نہیں دینی، کوئی پرسکرپشن جو آپ نے کسی پیشنٹ کو لکھ کے دی ہے وہ آپ نے نہیں بتانی، کنسلٹیشن روم میں آپ نے نہیں اس کو بٹھانا اسٹاف کو، اور بلنگ سسٹم جہاں پہ آپ کا جہاں پہ کمپیوٹر میں آپ کی رسیدیں کاٹی جا رہی ہیں اس پر آپ نے اسٹاف کی اسیس نہیں دینی۔ صرف اسیس وہ کیا کرے گا، جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو صرف مانیٹر کرے گا، اور اس مانیٹر کرنے کے بعد وہ وہاں پر اپنے پاس نوٹ بک میں نوٹ کرتا رہے گا۔ اور پھر جو کانفیڈینشلٹی کی ڈاکٹرین ہے، اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہے، جو اسٹاف ہے وہ ہڈل کریٹ کرتا ہے، تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آرٹیکل 14 پروٹیکشن دیتا ہے پرائیویسی اینڈ ڈگنیٹی کی۔ فیڈوسری ڈیوٹی کیا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کا ڈاٹا جو ہے کانفیڈینشیل رکھنا ہے۔ اور پھر ایلیگل ڈسکلوزر میڈیکل ایتھکس آپ نے اس کو بھی کوئی ڈسکلوزر نہیں ہونے دینا۔ ایس او پی فار ڈاکٹرز کیا چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں گے کہ ریپریزنٹیٹیو آپ اپنا فوکل پرسن بنائیں گے، جو کہ آپ ڈاکٹر خود بات نہیں کرے گا، کوئی وربل اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا، وہ فوکل پرسن جو ہوگا وہ جو ایف بی آر کا نمائندہ ہوگا اسے بات کرے گا، اور پھر مانیٹرنگ کا رجسٹر بنائے گا تاکہ جو شخص آپ کے پاس ایف بی آر کا ملازم آیا اس کا ٹائم، اس کا نام نوٹ کر کے آپ نے اپنے پاس یہ محفوظ رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ نے اسی وقت کمشنر یا چیف کمشنرز کو ریٹن اپنے آبجیکشنز بھیج دینے ہیں۔ اور اسٹاف کی بریفنگ بھی آپ نے کرتے رہنا کہ کون شخص آپ کے پاس کس وقت آیا ہے، اور آپ نے 2-4 دن 5 دن بعد ایک سمری بنا کر کمشنر کو سینڈ کرنی ہے تاکہ آن دا ریکارڈ یہ ساری باتیں نوٹ ہو جائیں اور ریکارڈ کا حصہ بن جائے۔ تو ہائی کورٹ کو جب آپ کب اپروچ کر سکتے ہیں، آرٹیکل 199 میں اگر کوئی فنڈامنٹل رائٹ آپ کا وائلیٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کہ اسیس مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، 1 مہینے کا نوٹس ہوا تھا، اس 1 مہینے کے بعد دوبارہ ایک اور نوٹس ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ ایف بی آر کو لیٹر ایف بی آر کے خلاف ہائی کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں۔ ریکارڈ کے اگر انسپیکشن کرنے کا آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے، کانفیڈینشیلٹی بریچ کی جاتی ہے، آپ کے پیشنٹ کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے، ان کی فائلیں پرائیویٹ چیک کی جاتی ہیں، جس روم میں آپ پیشنٹ کو چیک کر رہے ہیں اس روم میں اگر کوئی اسٹاف ممبر آ کے بیٹھنے کی ضد کرتا ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ مانیٹرنگ جو ہے وہ آڈٹ کے ایکول نہیں ہے، آڈٹ علیحدہ چیز ہے، آڈٹ میں بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ کانفیڈینشیل وہ آپ سے چیزیں مانگ سکے، میکسیمم وہ آپ سے ریکارڈ مانگا جا سکتا ہے، لیکن آج صرف مانیٹرنگ ہو رہی ہے، آپ سے ریکارڈ نہیں مانگا جا رہا، آبزرویشن کی جائے گی، اور ڈاکٹرز کو ہائیسٹ پروٹیکشن حاصل ہے۔ کنکلوژن کیا ہے جی کہ سیکشن 175C جو ہے وہ آبزرویشن کو پرمٹ کرتا ہے اور انویسٹیگیشن کا رائٹ نہیں ہے۔ اینی ایسیس از انکانسٹیٹیوشنل، جو بھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ سے ڈیمانڈ کی جائے گی تو ڈاکٹرز اس کے لیے ہائی کورٹ میں رجوع کر سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات کروں گا جی کہ اگر ٹیم کا کوئی شخص آگے آپ کے پاس ایف بی آر کی طرف سے اپوائنٹ کر دیا گیا تو آپ فوری طور پہ اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں، ٹیکس کنسلٹنٹ سے مشورہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ جی کہ پچھلے سال پر ڈے کتنے آپ نے پیشنٹ چیک کرنے کا ریکارڈ دکھایا ہوا ہے، اور اس کے حساب سے آپ اتنی ہی اپوائنٹمنٹس اپنے جو اس سال جب ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس سے زیادہ اپوائنٹمنٹس آپ کسی بھی کو ریسٹرکٹ کر دیں اور نہ دیں۔ اگر آپ کا 15 پیشنٹ پر ڈے پچھلے سال کے حساب سے گیا ہوا تو آپ 15 پیشنٹ چیک کریں۔ اور ایک اہم بات رہے گی کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے جو ڈاکٹرز ہیں اس پہ 1500 سے زیادہ اگر فیس چارج کی جا رہی ہے تو اس پہ سروسز ٹیکس لگایا ہوا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ 1500 کے نیچے ہی انوائس رکھیں، 1500 تک کی حد تک کوئی ٹیکس نہیں ہے پنجاب ریونیو کا۔ اسی طرح اگر آپ کو 1500 سے زیادہ بھی اگر چارج کرنا ہے تو آپ اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ سے مشورہ کریں اور وہ آپ کو گائیڈ کرے گا جی کہ کیسے 1500 سے کم انوائس پر آپ 1500 کی حد تک کیسے انوائس کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات کہ ایف بی آر کا ایس آر او بھی آ گیا ہے 648، ایسے ہی میں نے اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کے تحت ڈاکٹرز اپنے جو وہاں پر بلنگ ہو رہی ہے اس پہ کیمرہ لگائیں گے، اور کیمرہ لگانے کے بعد پوائنٹ آف سیل بھی انکم ٹیکس کا انسٹال کریں گے۔ اس کے اوپر ابھی ایف بی آر ورکنگ کر رہا ہے، لیکن جب تک وہ ورکنگ ہو رہی ہے نوٹس آ رہے ہیں، مین وائل جو آپ کی ہسٹری ہے اس کو آپ مینٹین کریں، اور مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایکچوئل ہے
اس کی طرف آپ جانے کی کوشش کریں، تاکہ فیوچر میں جب میرے کیمرے لگ جائیں گے اور آپ کا پوائنٹ آف سیل بلنگ جب اس پر مانیٹرنگ ہونی شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، محمد عمران غازی، ملتان ٹیکس بار، اللہ حافظ۔